اگر ایمان کی تعریف شروع کر دوں تو مجھے طویل وقت چاہیے۔ میں ایمان کو مجسم حالت میں دکھا دیتا ہوں کہ جب نبیوں کے سلطان بھی تشریف فرما تھے، حضور کے پاک صحابی بھی تشریف فرما تھے۔ پڑھیے قرآن سورہ احزاب۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ جب ایک بڑا کافر سامنے آیا، عمر ابن عبد ود سامنے آیا، لوگ سر جھکا کے بیٹھ گئے اور ایسے بیٹھے جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں اور دل اچھل کے ان کے گلے میں آ گیا ہو۔ یہ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے ممبر پہ آنے والے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں خیبر خندق نہیں پڑھتا، یہ توہین امیر المومنین ہے۔ اگر ہم خیبر نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ وہ تو خیبر نہیں پڑھیں گے جن کے سامنے خیبر کا نام لیا جائے تو ماتھے پہ شرمندگی کا پسینہ آ جاتا ہے۔ حیدری ہمارے مولا کی فتح ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو جنگ خندق میں جب بڑا کافر سامنے آیا، لوگ سر جھکا کے بیٹھ گئے جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، لیکن وہی اٹھا جو اٹھے تو اللہ کا دین اٹھتا ہے۔ علی مولا اٹھے، میں ایمان بتا رہا ہوں، علی گئے کافر کے مقابلے میں، مصطفیٰ نے دیکھا اپنے صحابیوں کی طرف اور مسکرا کے فرمایا، ایمان والو، ایمان کے دعوے دارو، ایمان وہ جا رہا ہے۔ آئے ہائے حیدری۔ تو ایمان کی وضاحت کی ضرورت نہیں، کل ایمان ہے میرا مولا علی، جو اس دروازے پہ آ گیا وہ ایمان والا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ اب جب ولی بن جائے تو انعام کیا دیتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی نور، انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف بھیجتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ولایت وہ عزت ہے جو ماننے والے کو نور عطا کرتی ہے۔ اللہ ولی ہے ایمان والوں کا جو ظلمات سے نور کی طرف بھیجتا ہے۔ اب جو ولایت ہے نا، اس کو ہم نے سمجھا نہیں، ہمیں وضاحت کرتے کرتے سمجھایا گیا کہ پہلا ولی اللہ ہے، اللہ کے بعد رسول ہے، رسول کے بعد علی ہے۔ نہ، اگر اللہ کے بعد رسول ولی ہے تو پھر اللہ کی ولایت کہاں گئی؟ پھر ماننا پڑے گا جس وقت اللہ ولی اسی وقت رسول ولی، اور جس وقت رسول ولی اسی وقت علی ولی۔ تو جو اللہ اور مصطفیٰ کی موجودگی میں مطلق العنان ولی ہو اسے علی کہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ قبلہ تشریف لے، بڑی جلدی ممبر میں نے ان کے حوالے کر دینا ہے کیونکہ انہوں نے لاہور پہنچنا ہے۔ ویسے میں نے بھی جانا تھا لیکن گھر کی مجلس، اس لیے وہاں نہیں گیا، یہاں حاضری دے رہا ہوں۔ ایمان والوں کا ولی ہے اللہ جو انہیں نور عطا کرتا ہے۔ اب جو ہے ولایت، اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہر عبادت کی قبولیت کی سند ہے۔ جب تک ولایت نہ مانی جائے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ میں اپنے جوش خطابت میں نہیں، فرمان معصوم سے بتاتا ہوں، کیونکہ میرے خیال کا نام شیعت نہیں، معصومین کے فرمان کا نام شیعت۔ جب میرے اور آپ کے 8ویں امام، صلوات پڑھیے بلند آواز، مولا قبلہ تشریف لائے نیشا پور، مولا کے زوار بھی مجلس میں تشریف فرمائیں۔ مولا جب نیشا پور تشریف لائے تو کچھ لوگ شاہ جی مولا کے استقبال کے لیے آئے۔ سمجھیے معصوم کی نظر میں ولایت کا مقام کیا ہے۔ لوگ آئے امام کی خدمت میں، کہنے لگے فرزند رسول ہمیں نانا کی حدیث لکھوائیے۔ سرکار نے فرمایا لو کاغذ قلم دوات، جو بندہ ابھی تک نہیں بولا اب میں اس سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ اپنے دور کے محمد نے کاغذ قلم دوات مانگا، مدت کا چھپا ہوا باہر نکل آیا۔ ہائے ہائے، کئی ہزار کاغذ قلم دوات نکل آئے۔ مولا رضا نے فرمایا لکھو حدیث۔ ہم نے اپنی جج سے سنا، انہوں 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 نے امام حسین سے سنا، انہوں نے حسن سے سنا، انہوں نے علی سے سنا،
انہوں نے مصطفیٰ سے سنا، مصطفیٰ نے جبریل سے سنا، اور جبریل نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا الہ الا اللہ میرا کلہ ہے۔ اب میں اس بندے سے بات تو نہیں کر سکتا جو کلے کو قلعہ کہتا ہو۔ اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ میرا کلہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے نجات پا گیا۔ کچھ بندے بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے فرزند رسول، اس کا مطلب ہے صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے نجات مل جائے گی، صرف لا الہ الا اللہ پڑھے گے تو جنت میں چلے جائیں گے؟ فرمایا نہیں، بے شرط ہا و شروط ہا، اس کی کوئی شرائط ہے۔ سارے مل کے کہنے لگے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی شرائط کیا ہیں؟ مولا رضا فرماتے وانا من شروطہا، جو کلمہ پڑھنے کی شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط کو علی رضا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے میرے اور آپ کے 8ویں امام نے نیشا پور میں کھڑے ہو کے کائنات کو سمجھا دیا کہ اگر ہمیں چھوڑ کے کلمہ بھی پڑھو گے تو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ مل کے بولو نعرہ حیدری۔ بسم اللہ۔